اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء عن ابی برزۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضیون وارضاهم عندي عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الصلاة بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے مغرب کی نماز کے بعد یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سونا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ اس کے تحت حدیث مبارکہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہ کرو، یعنی عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ اگر عشاء سے مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سو جائے گا تو عشاء کی نماز اس کی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسرا، عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ باتیں کرنے سے اگر کوئی دینی کام یا کوئی اچھی مجلس ہے تو وہ جائز ہے، اگر اچھی مجلس نہیں ہے ویسے وقت ضائع کرنا ہے تو اس سے حضور نے منع کیا ہے۔ جب رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح اٹھنے میں دقت ہوگی، اس لیے اسلام کا جو بھی بتایا ہوا راستہ ہے وہی انسانوں کے لیے بہترین ہے۔ جو معاشرہ رات کو دیر سے سوتے ہیں ان کی صبح بھی دیر سے ہوتی ہے۔ اب کراچی چلے جائیں وہ 11 بجے ان کی صبح ہوتی ہے، صبح 11 بجے اس طرح اٹھ کے مارکیٹیں کھولتے ہیں جس طرح ابھی نماز پڑھ کے صبح کیا ہے۔ اسی طرح بڑے شہروں کے اندر ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ دیر سے سوتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی ہے۔ تو برکت اس چیز کے اندر ہے کہ رات کو جلدی سے سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے۔ اس کے متعلق بعض بزرگوں کا بیان ہے اس سے عقل جو ہے وہ زائل ہوتی ہے، یعنی عقل کمزور ہوتی ہے۔ عصر کے بعد سونے سے یا مغرب کے بعد سونے سے جسمانی کمزوری بھی واقع ہوتی ہے اور دماغ بھی یادداشت کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے، تو نہیں سونا چاہیے۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں نے گواہی دی کہ جو کہ پسندیدہ تھے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ گواہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے کس وقت؟ جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، اور عصر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ یعنی یہ 2 اوقات ہیں، ان 2 اوقات میں حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ لی ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے تو کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اسی کے اندر سنتے بھی آتی ہیں۔ میں آیا ہوں، ٹائم تھوڑا تھا، میں نے آگے جماعت کے اندر میں شامل ہو گیا ہوں، سنتے میں نے نہیں پڑھی، سنتے رہ گئی ہیں، تو نماز کے فوراً بعد میں نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھوں گا، پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ ہمارے زمانے کے اندر یہ بڑی بے باکی آ گئی ہے، حالانکہ کوئی بھی علم والا، علم کی پہلی نشانی علامت اور اس کا اثر یہ ہے کہ صاحب علم جو ہے وہ ہمیشہ محتاط ہوتا ہے، بے باک نہیں ہوتا۔ یہ بے باکی جو ہے یہ جہالت کی نشانی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ بے باکی ہو، کہتے ہیں جی چھوٹو جی کوئی گال نہیں، پڑھ لو۔ یہ ہمارے زمانے میں عام ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہے شریعت کا، وہ کہتے ہیں جی کوئی گال نہیں ہے، مولوی اپنے کون پڑھا ہے، پڑھ لو جی۔ یہ صبح کے سنتے بھی اسی طرح، اگر کہو کہ جی نہیں صبح کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا، ہوگا جی کوئی گال نہیں، پڑھ لو جی۔ اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، اور صرف ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ حد تواتر تک ہے۔ اتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ متواتر حدیث مبارکہ ہے، اس درجے کی حدیث ہے کہ صبح کی نماز کے بعد حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جب اتنا واضح حکم موجود ہے تو پھر کہاں سے مولویوں نے بنایا؟ بھائی یہ حضور کا فرمان ہے، صرف ہماری جہالت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرمان کس کا ہے۔ اس کے اندر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی 2 رکعتیں نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ طلوع آفتاب کے بعد انہیں پڑھے۔ فجر کی یہ سنتوں کے متعلق ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فجر کی سنتیں قضا ہو گئیں، یعنی وہ نہیں پڑھ سکے، تو آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قضا کی، یعنی سورج نکل آیا اس کے بعد آپ نے پڑھا، پہلے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے کی ممانعت کے حوالے سے اتنے کثیر صحابہ کرام سے حدیث مبارکہ مروی ہیں کہ، اور وہ صرف کثیر نہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، ان سے حدیث مبارکہ مروی ہیں۔ ان میں حضرت علی شیر خدا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ، حضرت سلمہ بن اقوہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت معاویہ اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے اور سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتے صبح کی نماز کے بعد۔ کوئی نفلی نماز، قضا نماز، قضاء عمری میں سے کوئی بھی چیز نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آگے عصر کی نماز۔ عصر کی نماز پڑھ لی ہے، فرض پڑھ لی ہے، اس کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے۔ بعض فقہا نے قضا نماز جو ہے اس کا قول لکھا ہے کہ جی آپ عصر کی نماز کے بعد اگر قضا نماز پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد احتیاط کریں، کوئی نماز نہ پڑھیں، اسی کے اندر بہتری ہے۔ اور یہ علامہ شوکانی اور علامہ عینی انہوں نے بھی اسی بات کی تصریح کی ہے، اور امت کے اندر یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ جنہوں نے آ کے اختلاف کیا ہے وہ اس زمانے کے جہلاء ہیں جو کہتے ہیں جی کوئی گل نہیں، پڑھ لو، حالانکہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔